اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دے دیا کرو، اگر محبت ہوگی تو مل جائے گی، اگر بلا ہوگی تو ٹل جائے گی، تو صدقہ دے دیا کرو۔ بہترین انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھا انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں، گندے لوگ بھی اچھی باتیں کر لیا کرتے ہیں۔ اپنے کردار کو اچھا بنائیں، اپنے عمل بہتر بنائیں، اچھی باتیں برے لوگ بھی کیا کرتے ہیں۔ تو پہچان جو ہوتی ہے وہ اچھے عمل سے ہوتی ہے۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہارا اکیلا پن تمہارا بہترین ساتھی ہے، تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ ذرا دھیما رکھو، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اور زمین میں اکڑ کے مت چل، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پہ اکڑ کے مت چل، نہ تو زمین کو چیر دے گا اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ جائے گا، اس لیے اکڑ کے مت چل۔ عاجزی پیدا کر، انکساری پیدا کر، اپنے اندر جھکاؤ پیدا کر، اپنے اندر انکساری پیدا کر، اپنے اندر عاجزی پیدا کر، اپنے اندر تواضع پیدا کر، تاکہ لوگ تیرے پاس آئیں، تو اکڑے گا، تو گھمنڈ میں ہوگا، تو غرور میں آئے گا تو لوگ تیرے پاس نہیں آئیں گے بلکہ تجھ سے دور بھاگ جائیں گے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دے جس دن حساب کا دن قائم ہے، آمین۔ یاد رکھنا جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے نا تو اس کی عقل جوان ہوتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں جگہ جگہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو سے فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ایک مقام پہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے رب سے ڈریں، اپنے رب کا خوف اپنے دل میں لائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد بھی اللہ پاک سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ آج بدعمالیاں کر رہے ہو، اللہ پاک کی نافرمانیاں کر رہے ہو، یاد رکھنا دوزخ میں جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، سب سے ہلکا، میں بڑے عذاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس کا اثر کیا ہوگا کہ آگ کی جوتیاں پہنانے کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ اللہ اللہ، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اس سے بڑھ کر اور جو سب سے زیادہ عذاب ہوگا اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ اپنے رب کے حکموں کو مانے، اپنے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ دوزخیوں میں بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ پہنچے گی، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے زانوؤں تک آگ کے شعلے بلند ہوں گے، اور بعض وہ لوگ ہوں گے جن کی کمر تک آگ کے شعلے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ بعض وہ ہوں گے جن کی گلے تک جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ اللہ، کیسا وہ خوفناک منظر ہوگا، کیسے ہم اس کو برداشت کر پائیں گے۔ کتنی خطرناک آگ ہے جہنم کی۔ اگر اس زرد پانی کا ایک ڈول جو جہنمیوں کے زخموں سے جاری ہوگا، وہ پیپ یعنی کہ جہنمیوں کے زخموں سے نکل رہا ہوگا، کیا روایت میں آ رہا ہے اگر وہ زرد پانی، وہ پیلا پانی جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلتا ہوگا، اگر ایک ڈول دنیا والوں میں ڈال دیا جائے، دنیا والوں کے اوپر ڈال دیا جائے تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا
जहन्नम की आग को जलाओ। फरिश्तों ने जहन्नम की आग को 1000 साल तक जलाया, इतना जलाया कि रिवायत में आता है वो सुर्ख हो गई, यानी लाल हो गई। अल्लाह पाक ने फरमाया और जलाओ। फरिश्तों ने 1000 साल तक जहन्नम की आग को और जलाया, इतना जलाया कि वो सफेद हो गई। अल्लाह पाक ने फरमाया और जलाओ। फरिश्तों ने जहन्नम की आग को और जलाया, इतना जलाया कि वो आग काली हो गई है, सियाह हो गई है, इस कदर काली हो गई है कि उसके कालेपन से जहन्नम भी पनाह मांग रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते थे ना, तो जब नमाज के लिए खड़े होते तो खौफ इलाही का हाल क्या होता कि आप अल्लाह पाक का ऐसा डर अपने अंदर लाते थे कि गिरियाज़ारी के सबब जो आपके दिल की आवाज निकलती थी, वो गुड़गुड़ाहट की आवाज जो आती थी, तो रिवायत में आता है वो आवाज 1 मील दूर तक सुनाई देती थी। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के नबी हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ रहे हैं तो खौफ इलाही का आलम क्या है कि दिल में गिरियाज़ारी के सबब जो आवाज निकल रही है गुड़गुड़ाहट की, 1 मील दूर से सुनाई दी जा रही है। मगर आज हमारी नमाजें कैसी हैं, हमारी नमाजें क्या हैं? एक इंसान नमाज पढ़ने खड़ा हुआ तो कभी निगाहें इधर चल रही हैं, कभी निगाहें उधर चल रही हैं, मतलब इधर उधर देख रहा है। ये नमाज कैसी है? अरे अल्लाह पाक हमको देख रहा है और नमाज में बंदा कभी खुला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ढंग से नमाज पढ़ना नहीं आती है, अल्लाह का खौफ नहीं है, तभी तो ये आलम है। अरे कम से कम नमाज तो दुरुस्त कर लो, जुमे की 2 रकत नमाजें पढ़ते हैं मगर वो भी ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह पाक से डरो और नमाजों की पाबंदी करो, और जो नमाज पढ़ो वो सही माने में नमाज पढ़ो और अल्लाह के खौफ में डूबे रह के नमाज पढ़ा करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाएगा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। अल्लाह पाक हमसे राजी हो गया तो फिर दुनिया में भी हम कामयाब हैं, कब्र की मंजिल भी हमारे लिए आसान हो जाएगी और हश्र भी हमारे लिए आसान होगा, और फिर अल्लाह पाक के करम और फजल से अल्लाह पाक हमें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत करने के लिए और खौफ खुदा दिलाने के लिए अपने घर से बाहर तशरीफ लाए, और रिवायत में आता है कि आप जब बयान करने के लिए खड़े हुए तो उस वक्त आपके बयान में 40,000 लोग थे। जब आपने खौफ इलाही में डूबा हुआ अपना बयान शुरू किया, अल्लाह अकबर, आपने ऐसा पुरदर्द अंदाज में और आपने ऐसा रिक्कत वाला बयान किया कि लोग ताब ना ला सके, खौफ खुदा में ऐसे डूब गए कि 40,000 में से 30,000 लोग उसी वक्त इंतकाल कर गए। अल्लाह अल्लाह, ये वो महफिलें हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह का खौफ याद दिलाया जा रहा है, तो लोग ताब ना ला सके। अल्लाह का खौफ उनके दिल में ऐसा बैठा कि इंतकाल कर गए। 40,000 में से 30,000 लोग इंतकाल कर गए। अब वरन तो आज हम लोगों में इतनी महफिलें नहीं रही कि ऐसी महफिलें। आज होता क्या है, स्टेजों पे हंसी ठट्टे हो रहे हैं, खौफ खुदा वाली तकरीरें बड़ी कम है, अल्लाह के डर वाली तकरीरें बड़ी कम है, हंसी ठट्टा होता है, लतीफे सुनाए जाते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, मेरे आका का मिंबर है, उस पर हंसी ठट्टे हो रहे हैं। तो वो मौलाना भी हंसते हैं, ठट्टे मार मार के हंसते हैं, अवाम भी हंस रही है, ठट्टे मार मार के हंस रही है। क्या यही है मिंबरे रसूल का अदब? क्या यही? पहले वो मुकर्रिर ये भी कहते हैं कि यहाँ पर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, क्या मेरे आका का यही अदब है? क्या मेरे आका तशरीफ फरमा है और उस महफिल में लतीफे बाजियां हो रही हैं, वहाँ पर हंसी ठट्टे वाली बातें हो रही हैं और लैंग्वेज तक इस कदर गंदी होती है, लहजा भी गंदा है। मेरे अजीजों, अल्लाह और उसके रसूल की महफिल का अदब करें, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, उस महफिल का अदब करें वहाँ पर। और एक ये फारसी मुहावरा है, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। जिस कदर ज्यादा वो मुकर्रिर जो लोगों को हंसाए, हंसी ठट्टा करे, वहाँ पर फहश जबान इख्तियार करे, उसके लिए उसकी बड़ी तारीफें होती हैं, उसकी बड़ी इज्जतें की जाती हैं। अल्लाह अकबर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम
السلام جب بیان کر رہے ہیں، خوف خدا میں ڈوبا ہوا بیان ہے، اور جب اس کو سنتے ہیں لوگ تو 40,000 میں سے 30,000 لوگ انتقال کر جاتے ہیں۔ آج جو محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہے، لوگ ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ جب ایسا ہوگا، جب بیان کرنے والا ہنسی والی باتیں کرتا ہے، جب بیان کرنے والا لطیفے بازی کرتا ہے، تو سننے والے بھی ویسا ہی کرتے ہیں۔ نہ بیان کرنے والے کی بات میں اثر ہے تو پھر سننے والوں پر کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ان کی تقریر کا اثر ان پہ ہوگا؟ جبکہ قرآن پاک میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم رو زیادہ، لیکن آج ہنستے زیادہ ہیں، روتے کم ہیں۔ اللہ پاک کے خوف سے آنسو آنکھ سے نہیں نکلتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ کل قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تو اس وقت میں جن لوگوں پر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتا تھا، اللہ کے خوف سے آنسو نکلا ہوگا۔ رات کی تنہائی میں، وہ تنہائی کے عالم میں اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے جو آنسو نکلا ہوگا نا، تو ایسے شخص کو اس خطرناک دن میں، وہ دن جو حساب و کتاب کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، سورج سر پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، تو وہاں پر اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ کے خوف سے رویا کریں، اللہ پاک کی یاد میں رویا کریں، اللہ پاک کا ذکر کر کے رویا کریں، تنہائی میں رویا کریں، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالا کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس قدر روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے کہ آپ کے رونے کو دیکھ کر درخت اور مٹی کے ڈیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگتے تھے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی یاد میں اتنا روتے تھے، اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ مسلسل لگاتار رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی اکثر بینائی رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے رب کائنات ہمیں بھی تو اپنی یاد میں رونے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں بھی تو اپنے خوف سے رونے والا بنا دے، اے اللہ ہماری آنکھوں سے بھی اشک بہیں، تیرا ذکر کریں، تیرا خوف ہمارے دلوں میں ایسا بیٹھ جائے کہ ہم بھی رویا کریں، تیرا ذکر کر کے رویا کریں، تیرے خوف سے رویا کریں۔ ایک بار حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنازے میں شریک ہوئے، اور پھر دفن کرنے کے بعد وہاں قبر پہ بیٹھ گئے، اور پھر اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بن گئی، اس قدر آنسو بہے کہ وہاں قبر کی جو مٹی تھی وہ نم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے چشمان مبارک سے اس قدر آنسو بہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس قبر کے لیے تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو۔ حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، اے میرے آقا علیہ السلام، جب سے اللہ پاک نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے نا، اس وقت سے میری آنکھیں اس خوف کی وجہ سے کبھی خشک نہیں ہوئی ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے عزیزو، اے میرے مسلمان بھائیو، حضرت جبریل امی کون فرشتے ہیں اور کیسے فرشتے کے فرشتوں کے سردار ہیں، سدرۃ المنتہا ہیں، روح الامی ہیں، ان کو اللہ پاک نے معصوم بنایا ہے، کبھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ مگر دیکھیے نا کیسا خوف الہی ہے کہ اللہ پاک نے جب سے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ میں اس سبب سے میری آنکھیں خشک نہ ہوئی ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ اے میرے مسلمان بھائیو، اے میری مسلمان بہنوں، بتائیے ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو سیاکار ہیں، ہم اللہ پاک کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف کتنے کام کر رہے ہیں، مگر ہمارے دلوں میں پھر بھی ڈر نہیں آتا ہے، ہم اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہونا چاہتے، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ توبہ کر لو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ اللہ پاک کو منہ دکھانا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں
حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس ہولناک دن میں اپنے آپ اپنے اس نرم جسم کا کچھ لحاظ کریں، اپنے اس نازک جسم پر رحم کریں کہ اس دن کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں اپنی اطاعت، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔